لیکن یہ ایبسولوٹ پرنسپل نہیں ہو سکتا. اگر ان 5 سالوں میں وہ حکومت ڈکٹیٹرشپ کرنے لگ جائے, وہ انسانی حقوق جو ہیں ان کی وائلیشن جو ہے وہ سسٹمیٹکلی کرنے لگ جائے, وہ نیب جیسے اداروں کو استعمال کر کے پولیٹیکل جو اپوزیشن ہے اس کو ختم کرنے لگ جائے, اگر وہ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ جیسے آنےسٹ ججز کے اوپر کیسز بنانے لگ جائے کیونکہ نظر آ رہا ہے کہ ان کو وہ پسند نہیں ہے, تب کیوں نہ اپوزیشن اپنا یہ اختیار استعمال کرے کہ وہ اس گورنمنٹ کو آؤسٹ کر سکے جبکہ وہ قانونی طریقہ کار ہے. ایک آخری بات, مجھے ایز اے لائر, ایز سم ون جو انسانی حقوق میں دلچسپی رکھتی ہے, صرف اکانومی کی لینس سے آپ حکومت کو نہیں دیکھ سکتے. یہ تو وزیر اعظم صاحب بھی فارمر ایگزامپلز دیتے تھے, سنگاپور کی, چائنا کی. کچھ چیزیں ہو سکتی ہیں شاید جو آپ کی شارٹ ٹرم اکنامک سچویشن کے لیے بہتر ہو, لیکن لانگ ٹرم ڈیموکریسی, کانسٹیٹیوشنلزم, انسانی حقوق, میڈیا فریڈم, ان سب کے لیے بہت بری ہے. تو صرف اکانومی کی لینس سے نہیں دیکھنا چاہیے. میری نظر میں یہ جو حکومت تھی یہ کچھ ایسے فیصلے کر رہی تھی جو لانگ ٹرم پاکستان میں جمہوریت کے لیے بہت نقصان دہ تھے. تو میں اس کو سازش یا یہ نہیں سمجھوں گی کہ ہم فالس ایکویولنس سے ڈرا کر لیں کہ ووٹ آف نو کانفیڈنس لانا بھی غلط تھا, اس کی وجہ سے بھی ہم ایک ٹرموائل سے گزر رہے ہیں, جبکہ اس کے بعد جو پی ٹی آئی کا رد عمل تھا وہ بالکل انکانسٹیٹیوشنل تھا. آپ نے ایک کانسٹیٹیوشنل طریقہ کار کے جواب میں ایک طرح سے سبورژن کی کانسٹیٹیوشن کی. اس کو میں تو بالکل نہیں ملاؤں گی. آپ اپنے تجزیے میں ہاں ایک کانٹیکسٹ دے سکتے ہیں, لیکن دونوں کو کہنا کہ وہ برابر کے فریق ہیں یا اس طرح امپلائی بھی کرنا, میں اس کو اسٹرانگلی. جنید, مجھے بھی ریسپونڈ کرنے کا ٹائم دیجیے گا. جی شہزاد, آپ بات کیجیے. اچھا, ایک تو یہ کہ یہ ایکویولنس تو میں نے ڈرا نہیں کیا تھا. دوسری بات یہ کہ میں نے نہیں کہا کہ اس حکومت کے خلاف جو فورن سازش ہوئی ہے وہ فورن سازش کے نتیجے میں ہی جا رہی ہے. میرے خیال سے میں آن دا ریکارڈ کافی مرتبہ کہہ چکا ہوں کہ جتنا اعلامیہ تھا اسی پہ رہنا چاہیے. اس کے آگے جو یہ حکومت کر رہی ہے وہ اپنی سیاسی کیمپین کے لیے کر رہی ہے. دوسری بات یہ کہ یہ جو کہا جاتا ہے کہ دیکھیں یہاں پہ سازش نہیں ہے, میں تو عمران خان, میں نے تو اس دن بھی یہ کہا تھا کہ جو ہے امریکہ کی خواہش ہو سکتی ہے کہ عمران خان نہ رہے, امریکہ کی خواہش یہ ضرور ہو سکتی ہے, لیکن انہوں نے کوئی ایکٹیو رول پلے نہیں کیا. جو اصل ایلیمنٹ سے خان صاحب ان کا نام نہیں لے سکیں گے, فی الحال ابھی تو لینے کے موڈ میں نہیں ہے. اب یہاں پہ بیٹھے بیٹھے ہمیں پتا چلتا ہے, مجھے نہیں پتا کہ پولیٹیکلی وہ کتنا کنیکٹڈ ہوتی ہے, کہ کس کی لندن میں کس سے ملاقاتیں ہوئی, کس نے پیپلز پارٹی اور نون لیگ کو دوبارہ ملایا. دیکھیں کچھ باتیں ایسی ہوتی ہیں ماضی کی تو ہم بڑے آسانی سے کر سکتے ہیں, لیکن یہ ہماری لمیٹیشن ہوتی ہے, جو کہ آپ نے پی ٹی آئی کے 3.5 سال میں بھی دیکھا ہے کہ بہت لمیٹیشن ہماری ہوتی ہیں کہ جو موجودہ حالات ہوتے ہیں اس پر ہم کھل کے بات نہیں کر سکتے. ہاں یہ بات بالکل ٹھیک ہے, شاید پہلے جو ہوا ہو بلیٹنٹلی ہوا ہو, ایسا ہوا ہو جس کے ثبوت آپ کے پاس موجود ہے, کیونکہ اس میں بہت سارے ایلیمنٹس بڑا کھل کر کھیل رہے تھے. اس وقت جو ہو رہا ہے کیا پتا کبھی سامنے تصویر آئے یا نہ آئے, بٹ جو انفارمڈ لوگ ہیں, جو سیاست دیکھ رہے ہیں پچھلے کچھ عرصے سے, کس طرح کی موومنٹس ہو رہی تھی, کیا وجوہات بنی, کہاں حکومت اور اسٹیبلشمنٹ کا ایک پیج ختم ہوا, وہ بھی ایک کہانی الگ سے کہانی ہے. تو بہت ساری چیزیں ہو رہی ہوتی ہیں جو پس پردہ ہوتی ہیں. شاید ہو سکتا ہے ان کے سورسز کچھ اور کہتے ہوں, ہمارے سورسز کچھ اور کہتے ہوں, لیکن وقت آنے پہ بہت ساری باتیں ہو سکتی ہیں. اب یہ ماضی کی پکچرز تو کھول کے بیٹھ جاتے ہیں. جی شہزاد صاحب, دیکھیں ریما کا ایک بنیادی نقطہ یہ ہے کہ اگر اپوزیشن جماعتیں سمجھتی ہیں کہ اس وقت موجودہ حکومت آئین کے خلاف جا رہی ہے, ایسے قوانین لا رہی ہے جو انسانی حقوق کے خلاف ورزی ہیں, اگر وہ معیشت سے بھی ٹکرا رہے ہیں, ملک کی بہتری کے لیے نہیں کر رہے, تو وہ یہ فیصلہ نہیں کر سکتے. جی جنید, بالکل آپ ٹھیک کہہ رہے ہو. میں نے اسی لیے کہا کہ جب حکومت کے اپنے الائز دوسری طرف چلے گئے تھے تو بہتر تھا کہ ایک سموتھ ٹرانزیشن ہو جاتا ہے. انفیکٹ میں نے اپنے شو پہ بھی کہا ہے, یہ ووٹ آف نو کانفیڈنس سے پہلے میں نے اپنے ٹویٹ پہ بھی کہا تھا کہ ایک سموتھ ٹرانزیشن ہو جانا چاہیے, کیونکہ اب تو فرق ہی نہیں پڑتا, حکومت کے اپنے اتحادی بھی چلے گئے. اس بات سے کون ڈینائی کر رہا ہے کہ آئین میں ووٹ آف نو کانفیڈنس کی گنجائش نہیں ہے, کوئی ڈینائی نہیں کر رہا. لیکن کیا مجھے ایک بات بتائیں کہ جب ہم یہ بیٹھ کے بات کرتے ہیں بالکل ٹھیک کرتے ہیں, میں بھی یہ بات کر رہا ہوں نا, آئین کی بات کر رہے ہیں, لیکن ہم اس کو اب پھر یہ بات ہوگی کہ فالس ایکویولنس ہے. کیا آپ کا آئین, آپ کا قانون یہ اجازت دیتا ہے کہ سیاست میں پیسہ چلے؟ کیا سلیم صافی صاحب یہاں پر بیٹھے ہوئے ان کو نہیں پتا 2015 کے سینٹ میں کتنا پیسہ چلا, 2018 میں کتنا چلا, 21 میں کتنا چلا؟ یہ سب غلط ہے نا, یہ سب ہو رہا ہوتا ہے پاکستان کی سیاست میں, اس کا کوئی ثبوت نہیں ہوتا. مجھے آپ یہ کہیں گے کہ ثبوت پیش کریں کہ ہاں نہیں, بالکل آپ یہ کہیں گے, آپ کا نقطہ نظر ہوگا, بالکل ہوگا ریما اس میں, لیکن میں کہہ رہا ہوں کہ وہ بھی غلط ہے نا, وہ آئینی اور غیر آئینی تو نہیں ہے. نہیں لیکن ریما دیکھیں, دو چیزوں کو غلط قرار, ریما ایک پوائنٹ سن لیں, اس کے بعد آپ اپنا آرگومنٹ دے دیجیے گا.
آپ ایک چیز کو غلط کہہ رہی ہیں، میں دوسری چیز کو بھی غلط کہہ رہا ہوں. ڈز ناٹ مین آئی ایم کمپیئرنگ کہ دونوں ایکول بلنڈرز ہیں یا دونوں ایک جیسے ہیں. اس لیے فالس ایکویویلنس کا جو ورڈ آپ استعمال کریے میں اس سے کم اتفاق نہیں کرتا. وہ بھی غلط ہے، یہ بھی غلط ہے. اب میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ وہ برابری کی غلطی ہے کہ آئین توڑنا اور رشوت لینا برابر ہے. یہ کمپیریزن میں نہیں ڈرا کر رہا ہوں کہ وہ ایکول ہے دونوں. ریما صاحبہ شہزاد شاید آپ ڈیلیبریٹلی نہیں کر رہے، لیکن جب ہم ایک نیریٹو فریم کر رہے ہوتے ہیں، ایک آرگیومنٹ فریم کر رہے ہوتے ہیں، اگر ہم شروع سے یہ تو ہم اور لوگ بھی دیکھ رہے ہیں جو کہتے ہیں 63A جو ہے ہارس فیڈنگ ہے وہ بھی غلط ہے، آئین کو توڑنا وہ بھی غلط ہے.